اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آج شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. یہ بھی حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے قریب ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں. فرماتے کہ صحیح طور سے یاد نہیں، لیکن غالباً سن 490 کے قریب ان کی ولادت ہے. ان سے خود پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ولادت کا سال کیا ہے، تو فرمایا ٹھیک تو اس سے تو یاد نہیں، اندازہ ہے کہ سن 490 کے قریب ہے. علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے. الشیخ الامام العالم مفتی متفنن زاہد عابد قدوہ شیخ الاسلام، ان القاب سے. عبد القاہر ان کا نام ہے، والد ماجد کا نام عبداللہ محمد اور دادا کا نام محمد. تقریباً 12 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اس لیے صدیقی ہیں. اور سہرا ورد زنجان کے قریب ایک بستی کا نام تھا، اس کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ یہ ان کا اصلی وطن ہے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد بغداد تشریف لائے. بغداد آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اس وقت کے مشائخ سے علوم حاصل کیے، حدیث، فقہ اور دوسرے دینی علوم جتنے اس وقت فرائض تھے پڑھے. اکابر مشائخ سے سند حاصل کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں فقہ شافعی میں تخصص کیا. اس کے بعد شیخ احمد دباس ایک بزرگ تھے وہاں، ان سے منسلک ہو گئے، ان کی خانقاہ میں رہنے لگے، کچھ اللہ سیکھنے لگے. اس کے بعد ان پر دنیا سے بے رغبتی کا غلبہ ہوا تو باہر نکل گئے، جنگل میں نکل گئے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں. ایک عرصہ اس طرح مجاہدات میں گزارا. اور پھر اپنے شیخ کے مدرسہ میں، خانقاہ میں آ گئے. انہوں نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی. یہ ایک ویرانے میں رہنے لگے. وہاں ایک خراب سی جگہ تھی، ٹوٹی شکستہ عمارت، وہاں رہنے لگے. اور کچھ اللہ کرنے والے درویش ان کے پاس آنے لگے. لیکن اس کے بعد پھر ان کی طرف رجوع عام ہو گیا. بادشاہ تک معتقد ہو گئے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. بادشاہ وقت
ان کا بہترین مدرسہ بنوایا گیا اسی ویرانے میں، اور بہترین خانقاہ بنائی گئی، اور ان کے پاس اللہ اللہ کرنے والوں کا بہت بڑا ہجوم ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ قریباً 510 میں یہ بغداد آئے، وہ 20 سال کی عمر میں، اور اس وقت کے مشائخ سے احادیث حاصل کی، فقہ شافعی میں تخصص کیا۔ علامہ عبد الکریم سمعانی لکھتے ہیں کہ مدرسہ نظامیہ میں پڑھے۔ یہ زمانے میں نظام الملک طوسی کا مدرسہ بنایا ہوا تھا، نظامیہ کا لتا بغداد میں۔ یہی وہی مدرسہ ہے جس کے بارے میں شیخ سعدی نے بھی ذکر کیا ہے کہ مرادر نظامیہ ادرار بود، شب و روز تقین و تقرار بود۔ مدرسہ نظامیہ میں میرا وظیفہ جاری ہو گیا تھا، رات دن تلقین و تکرار کا سلسلہ رہتا تھا، یعنی اساتذہ سے سبق لینا اور آپس میں تکرار کرنا۔ اس کے بعد ان کے لیے فرماتے ہیں توفیق اور توجہ کی ہوا چلی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کی، ایک مدت تک مخلوق سے الگ رہے، پھر واپس آئے اور دعوت اللہ کا کام شروع کیا، اور ایک مخلوق ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے درویشی ان سے سیکھی، اور دریائے دجلہ پر کے کنارے پر ان کے لیے خانقاہ بنائی گئی۔ سمعانی کہتے ہیں میں بھی کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے ان کے کلام سے نفع اٹھایا ہے، برکت حاصل کی ہے، اور میں نے ان سے احادیث لکھی۔ ایک صاحب نے اور جو ان کے ہم عصر ہیں قریباً، وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ نے خود مجھ سے ذکر کیا تھا کہ وہ سن 7 میں قریباً بغداد آئے تھے، اور فلاں فلاں اکابر سے انہوں نے حدیث حاصل کی، فلاں سے فقہ حاصل کی، فلاں سے علم ادب حاصل کیا۔ اس کے بعد ان پر انقطاع اللہ کا غلبہ ہوا، باہر نکل گئے، ننگے پاؤں جنگل میں چلے گئے، بیت اللہ شریف کا حج کیا اسی طرح، اور بہت سے قصے جاری ہوئے۔ اب وہ کیا قصے جاری ہوئے تھے سب کو ہضم کر گیا، پرانے بزرگوں کا یہی طرز تھا۔ علامہ قرشی عمر ابن علی لکھتے ہیں کہ نہایت دشوار گزار راستے پر چلے، مجاہدے کے معاملے میں نہایت دشوار گزار راستے پر چلے، جس پر چلنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اصفہان پہنچے، پہاڑوں میں گھومتے رہے، اس کے بعد شیخ حماد دباس کی خدمت میں رہے، پھر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، دعوت اللہ کا کام شروع کیا، تو لوگ
ان کی طرف بہت متوجہ ہوئے اور ان کو قبول عظیم حاصل ہوا، اور ایک امت کو ان سے فیض پہنچا اور وہ روشن چراغ بن گئے۔ انہوں نے مدرسہ بنایا، بہت سی خانقاہیں بنائیں، درس دیا، فتویٰ دیا، خود نظامیہ کی تدریس میں جس مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے رہے تھے وہاں ان کو شیخ مقرر کیا گیا۔ حافظ ابن النجار لکھتے ہیں کہ طبیعت میں تکلف بالکل نہیں تھا، واز بالکل سادہ کہتے تھے، کوئی تک بندی اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک مدت تک انہوں نے اپنی معاش کا ذریعہ یہ بنا رکھا تھا کہ ایک مشکیزہ لے لیا تھا، جا کر کے لوگوں کو بازار میں پانی پلاتے رہتے تھے۔ کوئی کچھ دے دیتا تو لے لیتے، نہ دیتا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ اور جو کوئی دو چار ٹکے مل جاتے تھے وہ اپنی خانقاہ کے رہنے والوں کی خدمت میں پیش کرتے، ان کی روزی کا انتظام کر دیتے تھے اس سے۔ لیکن اس کے بعد پھر فتوحات کا دروازہ کھل گیا، بادشاہوں کے یہاں شورا ہو گیا ان کا، اور وزراء ان کے در دولت پر حاضر ہونے لگے، لوگوں نے زبردستی ان کی خانقاہ بنائی، اس کی جانب ان کا مدرسہ بنایا، اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر اگر کوئی پناہ لیتا، بادشاہ کسی کے خلاف کارروائی کرتا تو ان کی خانقاہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا۔ ان کی خانقاہ گویا اس قسم کے ستم رسیدہ لوگوں کے لیے بن گئی تھی۔ لیکن اللہ کی شان ہے، بادشاہوں کی جانب سے بادشاہ لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ ان سے ابتلا بھی پیش آیا۔ سلطان مسعود کے سامنے ایک دفعہ درس دیا تھا انہوں نے۔ سلطان مسعود کے انتقال کے وقت جو اس کا جانشین ہوا، اس نے شیخ کو حاضر ہونے کی خدمت دیا، سر ننگا کیا گیا، دستار اتار دی گئی، 5 درے لگائے گئے، اور ایک مدت تک ان کو قید میں رکھا گیا۔ اور جس منصب پر یہ تھے، یعنی مدرسے کی جس تدریس کے جس منصب پر تھے، اس سے بھی ہٹا دیا گیا۔ ابن نجار خود شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ میں شیخ دباس کے پاس جایا کرتا، حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، طبیعت میں سستی ہوتی تھی تو مجھ سے فرمایا کرتے کہ تم میرے پاس آتے ہو تو ظلمت لے کر آتے ہو۔ دو تین دن تک کوئی کھانے کی صورت نہیں ہوتی، روٹی نہیں ملتی تھی۔ میں اس کے لیے چلا جاتا، پانی میں نہاتا رہتا اپنی بھوک اتارنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک مشکیزہ لے لیا، اس کے ساتھ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، کوئی کچھ دے دیتا تھا تو لے لیتا تھا، اور نہیں دیتا تو مانگتے نہیں تھا۔ لیکن سردیوں میں
مجھ سے یہ مشقت نہ ہو سکی تو دھان کوٹنے والوں کے بازار میں چلا گیا. میں نے کہا کہ بھائی کوئی محنت مزدوری کرنے والا کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. تو ایک دکان پر بہت سے لوگ دھان کوٹ رہے تھے، چاول کوٹتے تھے. تو مشینیں نکالتی ہیں، پہلے زمانے میں کوٹتے تھے اور چاول نکالتے تھے دھانوں سے. وہ جو دکان کا مالک تھا مجھے کہنے لگا کہ ذرا ادھر کرو، ہاتھ دکھاؤ. میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور پکڑ کے کہنے لگا کہ یہ ہاتھ دھان کوٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو قلم کے لائق ہے. موصل جو ہے نا، موصل، یہ اٹھانے والے نہیں ہیں یہ ہاتھ. اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ دینار دیے، سونا دیا. میں نے کہا جناب آپ کی مہربانی ہے، میں اجرت کے بغیر کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر تمہیں کوئی نقل کرنے والا کوئی کتاب نقل کرنے کا کام ہو تو میں نقل کر کے دے سکتا ہوں، اس کی اجرت دے لوں گا، لیکن مفت میں پیسے لینے کے لیے میں تیار نہیں. وہ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ ان کو ذرا موصل پکڑاؤ. مجھے دے دیا اور میں دھان چھڑنے لگا. وہ مجھے دیکھ رہا تھا. ذرا سا میں نے کام کیا، مجھے کہا ادھر آؤ. وہ دوبارہ پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہاری اجرت ہے، جاؤ. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں علم میں مشغول ہونا ڈالا. میں علم میں مشغول ہوا یہاں تک کہ میں نے مذہب میں اتقان اور رسوخ حاصل کر لیا، یعنی پختہ علم حاصل کر لیا. اور مشہور یعنی پورے علوم جو اس وقت رائج تھے وہ حاصل کر لی. حافظ ابن عساکر کہتے ہیں یہ بھی شیخ ابو النجیب سہروردی کے ہم عصر ہیں اور ان سے پڑھا بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو النجیب نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ انہیں شیخ ابو علی حداد سے احادیث کی روایت کی ہے. مجاہدے میں مشغول ہوئے، ایک مدت تک اجرت پر لوگوں کو پانی پلاتے رہے. پھر مدرسہ نظامیہ میں وعظ اور درس و تدریس میں مشغول رہے. سن 58 میں یعنی 558 میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سن 563 میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے مدرسے میں دفن کیے گئے. متعدد کتابیں بھی شیخ نے تصنیف فرمائی تھیں، ان میں سے ایک کتاب عوارف المعارف ہے
جو انہوں نے صوفیہ کے علوم اور اپنے طالبین کی تربیت اور ہدایت کے لیے لکھا تھا. اس کے بارے میں اس کتاب عوارف المعارف، اس کے بارے میں مشائخ کا فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص کا کوئی شیخ نہ ہو اس کے لیے کتاب عوارف المعارف مستقل مرشد کا کام دیتی ہے. میں انشاءاللہ چند افادات کتاب عوارف المعارف میں سے ذکر کروں گا جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. بہت سی باتیں تو ہیں جو ہم سے اونچی ہیں، لیکن خیر جتنا ہم استفادہ اس سے کر سکتے ہیں کچھ انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن یہاں چند چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کچھ حالات ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں. پہلی بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درویش الگ ہوتے ہیں، مولوی الگ ہوتے ہیں. عام لوگوں میں یہ ذہن پایا جاتا ہے جس کو کبھی کبھی لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. شریعت اور طریقت دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. شریعت پر عمل کرنے والے اور شریعت کی بات کرنے والے علماء یا مولوی کہلاتے ہیں، اور طریقت کی بات کرنے والے درویش صوفی یہ بزرگ کہلاتے ہیں. یہ جو لوگوں کا خیال ہے یہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے یہی بات ذکر کرنی ہے مجھے. وہ بات یہ ہے کہ ہماری شریعت کے دو حصے ہیں، ہمارے دین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اور ایک حصہ اعمال باطنہ یا قلب کے اعمال سے متعلق ہے، دل کے اعمال سے متعلق ہے. کچھ اخلاق حمیدہ ہیں جن کو حاصل کرنا چاہیے، کچھ اخلاق رذیلہ ہیں جن سے قلب کو پاک کرنا چاہیے. اتنی بات تو صحیح ہے کہ لوگ عام طور سے جو علم ظاہر میں مشغول ہوتے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، اور جو لوگ اس علم باطن میں یعنی قلب کے علوم میں مشغول ہوتے ہیں، اصلاح و تربیت کے میدان میں اترتے ہیں، ان کو مشائخ، صوفی یا بزرگ کہا جاتا ہے. تو دو حصے ہیں گویا دین کے.
ایک شریعت کے وہ احکام جو ظاہر سے متعلق ہیں، اعمال ظاہرہ سے متعلق ہیں، اور ایک شریعت کے وہ احکام جو دل کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ علماء کو اس سے کوئی تعلق نہیں، جس علم کو حضرات صوفیہ ذکر کرتے ہیں، یا حضرات صوفیہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، جس میں علماء گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ بغیر شریعت کے طریقت کا دعویٰ کرنا زندقہ اور الہاد ہے۔ اور مشائخ تصوف میں سے، اولیاء اللہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا داعی ہو۔ شاہ عبد القادر جیلانی، جن کو پیران پیر کا لقب دیا گیا ہے، میں ان کے حالات میں بتا چکا ہوں کہ آخر عمر تک دین کے 4 شعبے مستقل ان سے وابستہ رہے، آخر تک۔ مریدین کی اصلاح و تربیت، عام لوگوں کے لیے واضح ارشاد، طالب علموں کی تعلیم و تدریس، اور ضرورت مندوں کو فتویٰ دینا۔ افتاء کا قلم آخر تک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں رہا۔ اور ذکر میں نے کیا تھا کہ ابن قدامہ المقدسی لکھتے ہیں کہ شیخ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے ہم حاضر ہوئے تھے تو شیخ نے ہمیں کتاب پڑھائی، حالانکہ سن مبارک 90 کے قریب تھا، یعنی باقاعدہ مولوی تھے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سن رہے ہیں، وعظ و ارشاد میں بھی مشغول تھے، یہی 4 کام۔ مریدین کی اصلاح و تربیت میں بھی مشغول تھے، وعظ و ارشاد اور عام مخلوق کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا، یہ بھی مستقل شغل تھا۔ تعلیم و تدریس بھی فرماتے تھے اور ساتھ کے ساتھ فتویٰ بھی جاری تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری اصطلاح میں یہ حضرات مولوی تھے، عالم تھے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ بزرگی کا تعلق اس سے نہیں کہ آدمی نعوذ باللہ شریعت سے بے باک ہو جائے یا شریعت کو چھوڑ دے۔ بزرگی کا تعلق تو تعلق معلوم۔ الحمدللہ ہمارے اکابر دیوبند بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے وقت کا جنید اور شبلی تھا۔ لیکن ظاہری علم کا پردہ ایسا ڈال رکھا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ مولوی سمجھا کیے کہ مولوی ہے۔
ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پیر حضرت میاں جی نور محمد ایک چھوٹا سا گاؤں قصبہ لوہاری، وہاں کی ایک مسجد میں میاں جی ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بس کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس پائے کا درویش ہے۔ وہ اپنی بزرگیوں کے اشتہارات نہیں جاری کرتے، اشتہار جاری کرنے والے دنیا دار اور دکاندار ہیں، درویش نہیں۔ جن کی بزرگیوں کے اور جن کے مریدوں کے اشتہارات جاری ہوتے ہیں وہ سمجھ لو دکاندار ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے۔ ان کے یہاں اخفا ہے، اخفا۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے، نام تو مجھے بھول گیا، ایک بزرگ تھے ہمارے اکابر میں سے، ان کے یہاں اخفا ہے، اخفا۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے، نام تو مجھے بھول گیا، ایک بزرگ تھے ہمارے اکابر میں سے، لوگ سو جاتے تھے تو وہ اللہ اللہ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اٹھ کے۔ ایک دن اس شخص نے کہا کہ آج ذرا دیکھنا ہے ان کو۔ اور ان میں اخفا یہاں تک تھا کہ ان کو کبھی کسی نے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ شخص ان کی تاڑ میں رہا۔ جب لوگ ٹک ٹکا گئے تو وہ بزرگ اٹھنے لگے اور یہ شخص کھانسا اور پہلو بدلا تو سمجھا کہ جاگ رہا ہے، وہ پھر آرام سے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر ٹھہر گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب سو گئے ہیں، پھر اٹھے۔ اس نے پھر وہی حرکت کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، وہ بیچارے بڑے پریشان کہ اب کیسے اٹھوں۔ بالآخر یہ اٹھنے لگے تو اس نے کھانسنا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ لوگ دوسرے بھی بہت سے سو رہے تھے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیسے پیٹ میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ وہ بزرگ فرمانے کہ کسی کو ستانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ یہ ایک جملہ ہے جس کی بہت تفصیل کے ساتھ شرح کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں شرح نہ کر سکوں۔ کسی شخص کو تعلق مع اللہ کی ضرورت ہو، اسے چاہیے کہ اہل اللہ سے تعلق قائم کرے۔
سنت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ بندوں کے تعلق کے بغیر اپنا تعلق نصیب نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ باقاعدہ جاری کیا اس امت میں، جب تک کہ اہل اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی، ان سے تعلق نہیں ہوگا اور کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوگا، کورے کے کورے۔ آپ سن چکے ہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے وقت کے کتنے بڑے اکابر ہیں، لیکن ان کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی۔ بس اس جملے کی اتنی اصلاح کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اکابر ہوں یا ہمارے زمانے کے مشائخ ہوں، ان تمام اکابر کے حالات کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے ابتدائی عمر میں بڑے مجاہدات کیے، اور آخر میں پھر حق تعالی شان و فتوحات کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب تک دنیا کی ہرس اندر رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے نہیں، اور جب دیتے ہیں تو رہتی نہیں، ہرس نہیں رہتی۔ اب کیا کریں گے اس کو لے کے؟ جب ضرورت تھی جب دیا نہیں۔ اسی لیے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، ہمارے شیخ نفر اللہ مرقد نے حضرت رائے پوری کا مقولہ نقل کیا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو ہماری ابتدا کو دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا کو دیکھے وہ ناکام۔ اہل اللہ کی ابتدا میں مجاہدات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، اور آخر میں فتوحات ہیں، بڑی اچھی خوشحشی کی دیکھنے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب جن لوگوں نے آخری زندگی کو دیکھا اور یہ سمجھتے ہوں کہ بس یہ ایسے ہی ہوتے ہوں گے بزرگ لوگ، وہ ناکام نامراد۔ ان کی پہلی زندگی کا پتہ کرو کہ یہ کیسے جھک مارتے رہے ہیں اور کس طرح در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں، کیسی کیسی سختیاں برداشت کی ہیں، کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں۔ تو مجاہدے کے بغیر حق تعالی شان و عطا نہیں فرماتے، محنت جتنی کوئی کرے گا اتنا پائے گا۔ اور ایک بات شیخ کے حالات میں یہ آیا کہ فرمایا بھائی میں تو اب اجرت لوں گا پیسے ہی، ویسے میں نہیں لیتا۔ یہ ابتدائی حال تھا۔
اور اس کو علو ہمت کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہمت بلندار کہ پیش خدا و خلق، ہمت بلندار کہ پیش خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ اپنی ہمت کو اونچا رکھو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے بھی اور مخلوق کے سامنے بھی تمہاری قیمت تمہاری ہمت کے مطابق لگے گی۔ جتنی ہمت اونچی ہوگی اتنی قیمت اونچی ہوگی، اور جتنی ہمت کم ہوگی اتنی قیمت بھی کم ہوگی۔ وہ ہمت کیا ہے؟ دنیا کے ساز و سامان کو نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ سخی بھی کسی کو دیکھا؟ حاتم طائی مشہور سخی ہے نا عرب کا، اس کا لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان ہوئے، یہ اسلام سے پہلے تھا حاتم طائی۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے تھے، وہ مسلمان، صاحبزادی پہلے آ کر مسلمان ہوئے۔ تو کسی نے حاتم سے پوچھا، حاتم طائی سے، کہ آپ نے اپنے سے زیادہ جوان مرد اور سخی کسی کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے، ایک آدمی مجھ سے بھی زیادہ جوان مرد تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پورے قبیلے کی دعوت کی تھی، حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، ایک آدمی نے باہر سے آواز دی، یہ باہر نکلے، یہ گھر میں آئے، اس کی بات سنی، گھر میں آئے، ایک مشکیزہ چھوٹا سا پڑا تھا شہد کا، وہ اٹھا کر کے دے دیا۔ اہلیہ پوچھتی ہیں کہ کیا قصہ تھا؟ کہیں کہ بیچارے کے یہاں بچے بچی کی ولادت ہونے والی ہے، اس نے کہا تھا کہ کچھ شہد کی ضرورت ہے، شہد نہیں آیا تھا۔ گھر والی کہتے ہیں کہ اس کو مشکیزے کی ضرورت تو نہیں تھی، یہی دو چار تولے کی ضرورت ہوگی۔ کہنے لگے تم تو باولی ہو، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی وسعت کا مطابق دے دیا۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق دے دیا۔ حاتم طائی کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے دعوت کی تھی، تو دعوت تیار ہو رہی تھی اور میں باہر جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی لکڑیاں اکٹھے کر رہا ہے۔ میں نے کہا میاں تم یہاں لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج حاتم طائی کی دعوت ہے؟ کہاں کہ پتہ ہے۔ کہا کہ پھر؟ کہنے لگے میاں یہ لکڑیاں اکٹھی کروں گا، بازار میں بیچوں گا،
اس سے 2 پیسے مل جائیں گے، اپنی روٹی چلاؤں گا۔ جس شخص کو اللہ تعالی نے ہاتھ دیے ہوں اور اپنی محنت کی روٹی کھا سکتا ہو، اس کو ہاتھ میں تائی کی دعوتوں کی ضرورت نہیں۔ حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے زیادہ بلند ہمت ہے، مجھ سے زیادہ جواں مرد اور زیادہ بلند ہمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے ان میں سے قسم قسم کے لوگوں کو نفع دے رکھا ہے، دنیا کی رونق، یہ محض ان کی آزمائش کے لیے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ آدمی کی نظر اتنی اونچی ہو جائے، اتنی بلند ہو جائے کہ پوری دنیا کی قیمت اس کے نزدیک ایک مینگنی کی ہو جائے، ایک بارہ۔ اتنی نظر بلند ہوتی جائے گی اتنی ہی دنیا بے قیمت ہوتی جائے گی اس کی نظر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بکری کا ایک بچہ مرا ہوا تھا، پھولا ہوا تھا، پھولنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ اٹھی ہوئی تھی، کنکٹا بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں لے لے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے میں اس کو کون لے گا؟ یہ بے قیمت مردار کو اپنے گھر میں لے جا کر کے سڑھان کو کیا کرے گا کوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے۔ یہ اللہ کی نظر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سن چکے ہیں مجھ سے بارہا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر اللہ تعالی کی نظر میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کا پر کوئی لگا سکتا ہے اس کی قیمت؟ تمہارے کسی بازار میں مچھر کے پر کی کوئی قیمت متعین کی جا سکتی ہے؟ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی اللہ کی نظر میں تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی یہاں کافر کو، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ یہ ہے بلند نظری، نظر کا بلند ہو جانا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، خزانوں کے ڈھیر اس کے مقابلے میں اس کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں اور یہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ویسے ہمارے تو شاید سے یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ بزرگ ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ میں
مٹی آتی تھی تو سونا بن جاتی تھی. شیخ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح. اس کی نظر میں سونا اور مٹی دونوں برابر ہوں، اس کے ہاتھ میں مٹی آ کر سونا بن جاتی ہے. جو سونے کو بھی مٹی سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ نظر پیدا ہو جائے. تو یہ بلند نظری ہے، اور شادی کے ساتھ خودداری یہ کہ وہ بھیک نہیں مانگیں گے. میں اور بھیک میں یہی فرق ہے. کسی شخص کو خیرات دیتے ہو تو اس کو محتاج سمجھ کر دیتے ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے. دیتے تو اللہ کے نام پر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سمجھتے ہو کہ بیچارہ محتاج ہے. اور کسی کو جب ہدیہ یا تحفہ دیتے ہو تو اس کو محتاج سمجھ کر نہیں دیتے، بلکہ اس زیادہ محبت کے لیے دیتے ہو، محبت بڑھانے کے لیے دیتے ہو، حق محبت ادا کرنے کے لیے. ہم اپنے عزیزوں کو ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. بڑے چھوٹوں کو ہدیہ دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو ہدیہ دیتے ہیں، محتاج سمجھ کر نہیں دیتے. تو حضرات اہل اللہ کی شان یہ رہی ہے کہ جب تک کوئی ان کو فقیر اور محتاج سمجھ کر دیں وہ نہیں دیتے. وہ تم سے زیادہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، فکر نہ کرو. لیکن بعد میں پھر جب یہ بات جاتی رہتی ہے، لوگ محتاج سمجھ کر نہیں دیتے، محبت کی بنا پر دیتے، پھر لے لیتے ہیں. بہرحال یہ بلند نظری ہے. حق تعالی شانہ ہمیں بھی اپنے نیک اور مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا ہماری نظر میں مت ہو جائے. اللہ تعالی کے خزانوں پر آدمی کی نظر ہو، اس وقت دنیا بے قیمت ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ زین الحق صاحب کہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ 3 دن سے بے ہوش ہیں. آپ تمام حضرات ان کے لیے صحت کی دعا کریں. حق تعالی شانہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله. وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. كذلك قال الذين من قبلهم، یوں ہی کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، مثل قولهم، ان کی بات جیسی، ان کے جیسی بات. تشابہت قلوبهم، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں دل، ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم بیان کر چکے ہیں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا دین حق دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے باز پرس نہیں